عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 13۔ ایکسکیوز می، کیا آپ دائم دلال ہیں؟ ڈنر کرتے ہوئے اپنے بالکل کان کے ساتھ ابھرنے والی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ جی نہیں، میں ہرگز دائم دلال نہیں ہوں۔ آپ پلیز کسی اور ٹیبل پر جائیں۔ اوے خبیث، پہلے نہیں بتا سکتا تھا کہ تو یہاں بیٹھا ہے؟ خدا نخواستہ اگر مجھے اپنے پیسوں سے اس چڑیل کو ڈنر کروانا پڑ جاتا تو۔ علی دائم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رابیل آتے ہی عدن سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تو نے مجھے سکون سے رہنے دینا بھی ہے یا نہیں؟ آج پہلی بار صرف کچھ دیر کے لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر آ گیا، پر تجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں بتایا کس نے میں یہاں پر ہوں؟ دائم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، جو اس کی پلیٹ اب اپنی طرف کھسکا کر اس پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں تجھے کسی صورت اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی یاری سب پہ بھاری۔ ویسے تیرے لیے گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ میں نے ابھی نیہا کی گاڑی کو پارکنگ میں رکتے دیکھا ہے، اس لیے بیٹا بہتری اسی میں ہے، کھانا چھوڑ اور نیوا ہو کر نکل لے یہاں سے۔ کیا یار، یہ ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی ہیں میرے پر؟ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈی، باہر کم نکلا کرو، خطرہ بڑھ گیا ہے۔ رابی جلدی سے ڈنر کرو، تھوڑی دیر میں تو شو لگ جائے گا یہاں پہ، پھر بھلا کہاں کھا ہوگا؟ اس نے دائم کو آنکھ مارتے ہوئے رابی سے کہا۔ میں تمہارے پیسوں پہ ڈنر کرنے آئی ہوں، دائم بائی کے نہیں۔ بیٹا اگر تم نے میرے سے کوئی امید رکھی، پھر تو میں تمہیں صرف ایک فالودہ ہی کھلا سکوں گا اس لیے بہتر ہے اپنا سمجھ کے جلدی جلدی کھاؤ۔ شرم تو نہیں آتی؟ اب کسی اور لڑکی کو ساتھ لاتے تو اگلے دن کا کھانا بھی اس کے لیے یہیں سے پیک کروا لینا تھا، اور بہن کو تم ایک ڈنر بھی نہیں کروا سکتے؟ ہاں تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تم جیسی سوکھی سڑی تیلیاں نہیں۔ سارا کچھ تو تم خود ہضم کر گئے ہو، دائم بائی کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو۔ اس بیچارے کی تو شو کا سنتے ہی بھوک مر گئی ہے، ویسے بھی ہم نے اس کے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھائے، کیا اب اس ڈنر پر بھی علی مرتضیٰ کا حق نہیں ہے؟ عدن دلچسپی سے ان کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ کبھی وہ اور حیدر بھی اسی طرح لڑا کرتے تھے۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جہاں بھی جاؤں یہ وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ او بھائی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ علی نے شرافت کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس کے بات پہ سر جھکا دیا۔ او مائی گاڈ، دائم تم یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ نیہا اسے دیکھتے ہی چہکتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ میں بھی ٹھیک، فرینڈس کے ساتھ بزی ہو؟ میں بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ ہائے گائز، میں دائم کی فیونسے ہوں۔ وہ ان سب کو ہاتھ ہلاتے کہہ کر بے تکلفی سے چیئر پہ بیٹھ گئی۔ عدن نے ایک حیران سی نظر دائم پر، پھر اس الٹرا ماڈرن لڑکی پہ ڈالی جو ٹاپ اور جینس میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اور یہ کیا، ہم ہمیشہ باہر ہی ملتے ہیں، کبھی کبھی گھر بھی آ جایا کرو، ممی اتنا مس کر رہی تھی تمہیں۔ خدا کا خوف کر بی بی، کیوں ممی بیچاری کو بدنام کر رہی ہو؟ بندہ سیدھی سیدھی بات کرے۔ علی کی بڑبڑاہٹ دائم نے واضح سنی تھی۔ وہ بالکل نیہا کی موجودگی سے انجان بنا فش پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ابھی تو بتایا ہے فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں۔ دائم یار تو بھی اچھا ہے، بچوں کو گھر ہی چھوڑ آیا ہے، ابھی 2 ماہ کی ہے گڑیا، اور آج سے ہی تم دونوں کے سیر سپاٹے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے سے بچے کو گورننس کے حوالے کر رہے ہو، یعنی کہ حد ہو گئی۔ علی کی بات پہ دائم کا بے اختیار اچھو لگا۔ سوائے رابیل کے وہاں بیٹھے تینوں افراد کے 14 طب روشن ہو گئے۔ عدن تو پہلے ہی اس کی زبان کے چرچے سن چکی تھی، اور اب اس کی بات پہ سامنے بیٹھے دائم کو دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کے بچے؟ نیہا نے حیران ہو کر علی کی شکل دیکھی۔ ارے نیہا، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آئی تم؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کیسی ہو؟ کیا کہہ رہے تھے تم ابھی؟ کس کے بچے کو چھوڑ کر آیا ہے دائم؟ لیو اٹ نیہا، تمہیں پتہ ہے اس کی عادت کا، ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے یہ۔ دائم نے کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھا۔ اف، ایک نمبر کے بدتمیز ہو تم، دل ہلا دیا میرا۔ پر تم کچھ بھی کہو، مجھے پورا یقین ہے دائم پر، یہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے دائم کے ٹیبل پر دڑے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ علی نے ہنسی ضبط کر کے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ میں تو 1 نمبر ہوں نا، جس پہ تمہیں اندھا یقین ہے، وہ 4 نمبر انسان ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ او شٹ، میں تو سب کا انٹرو کروانا ہی بھول گیا۔ اس کی بات پہ دائم نے ٹیبل کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ مجھے تو تم جانتی ہی ہو، آخر کو ہم 4 سال اکٹھے پڑھے ہیں، اور یہ تمہارے دائم بھائی، آئی مین جسٹ دائم، یہ ہے میری سسٹر رابیل، اور یہ ہے تمہاری سوت، میرا مطلب ہماری بابی عدن۔
ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی۔ اس کے تعارف کروانے پر نیہا نے ایک سرسری سی نظر نفیس سے سندھی کڑھائی والی چادر لیے اس خوبصورت سی لڑکی پہ ڈالی جو دائم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ہسبینڈ کہاں ہیں آپ کے؟ آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں۔ ابھی تو تعارف کروایا ہے میں نے، وہ بھی یہیں پہ ہے۔ یہ اگر چھوٹی تو ہسبینڈ کون سا بہت بڑا ہے، ابھی تک تو فیڈر بھی نہیں چھوڑا بیچارے نے۔ سوری نیہا، تم تو ادھر ہی مصروف ہو گئی، تمہارے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ آؤں گا میں کسی دن گھر۔ علی کی مزید گل افشائی سے پہلے ہی دائم بیچ میں بول پڑا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی۔ اوکے گائز میں چلتی ہوں، اور ہاں اب کل کا ڈنر تم ہماری طرف کرو گے۔ آئی ول ویٹ فار یو۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دائم نے جو علی کے ساتھ کیا، رابیل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میں آئی کم ان انکل؟ آفس کے اندر آ کر اجازت لینے والے کو دیکھ کر طلال بری طرح چونک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں بھی کوئی نیا کام کرنے آیا ہو، صرف تحمل سے بات کرنے میں ہی فائدہ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی پین کیمرے کے ذریعے ان کی ریکارڈڈ گفتگو آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی اور منٹوں میں ہی اس کی کرسی چھین جاتی۔ آج کل تو سبھی ان حرکتوں پہ اتر آئے تھے، سو احتیاط لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ سیاست کے ہر پیچ و خم سے واقف تھے۔ فوراً سے پہلے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، تم یہاں، سب خیریت تو ہے؟ مانا انکل مانا، الیکشن کے دنوں میں ہر سیاستدان کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، میرے ڈیڈی کی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کا تو جواب نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ اس نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پہ رکھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے آئے ہو؟ ابھی تو ہمارے جیتنے میں تھوڑا وقت ہے۔ تب بھی لاؤں گا، فی الحال تو آپ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں لایا ہوں۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ تو۔ ہوا تک بھی نہیں لگنے دی۔ اتنا نیک کام کیا ہے، کسی صحافی کو بھی خبر نہیں ہوئی کیا؟ سچ میں اس خبر نے تو دھوم مچا دینی تھی۔ ایک بار پھر سارے کے سارے ووٹ آپ کے۔ مصنوعی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ طلال کے ماتھے پر رگ ابھر آئی۔ بھئی اتنا نیک کام کیا ہے آپ کے بیٹے نے، بلیو می آئی ایم امپریسڈ۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے؟ بلیو می آئی ایم امپریسڈ۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے جیتنے کی؟ ورنہ کسی کا اتنا دل گردہ نہیں ہوتا کہ ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ہوا حواسوں میں بوم گرا گیا۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ہوا ان کے حواسوں پہ بوم گرا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین کریں اتنا نیک کام میری 7 پشتوں میں سے کسی نے نہیں کیا جو آپ کے بیٹے نے کھڑے کھڑے کر دیا۔ پہلے کوٹھے سے لڑکی خریدی، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ واہ بھائی کیا لو سٹوری ہے۔ ویسے پکی بات ہے، نکاح کروایا بھی ہے آپ نے اس کا، یا گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس۔ یہ خبر اخبار میں آنی چاہیے نا۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے کا ملک میں تبدیلی کی جانب اہم قدم۔ تفصیل جانیے ایک بریک کے بعد۔ کیا خیال ہے انکل، دے دوں خبر؟ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ دھیرج رکھیے انکل، دھیرج۔ ابھی سے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا لیجیے گا، آخر کو الیکشن بھی جیتنا ہے۔ یہ مٹھائی میری طرف سے دائم کو دیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں، کہیں اخبار کے دفتر ہی بند نہ ہو جائیں۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر کو فون کر دوں۔ آئی سے گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ طلال اپنے پورے زور سے دہاڑے۔ اوکے انکل، بائے بائے، لو یو۔ کل کا اخبار ضرور دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ اچھالتا دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی طلال نے مینیجر کو بلایا۔ شہر میں جتنے اخبارات کے دفاتر ہیں سب کو کہہ دو کہ کل کے اخبار میں میرے یا میری فیملی کے متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے۔ وہ جتنا پیسہ کہیں اتنا دو، منہ بھر دو ان کا، مگر میرے خلاف کسی اخبار میں کوئی خبر آئی تو اس کا مالک زندہ نہیں بچے گا، بتا دینا سب کو۔ فوراً سے پہلے ہر جگہ فون کرو۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ حکم دیتے کی چین اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ دائم ابھی راستے میں ہی تھا کہ طلال کی کال آ گئی۔ کہاں پہ ہو تم؟ راستے میں ہوں ڈیڈی، خیریت؟ اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچو۔ ہوا کیا ہے؟ جب آؤ گے تو چل جائے گا پتہ کیا ہوا ہے، طلال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا خیریت ہوگی، ورنہ ڈیڈی ایسا تو کبھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا تھا آج ہم گھر نہیں جائیں گے، بھرپور ٹائم ساتھ گزاریں گے، پر اب تو میں بھی یہی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں۔ اس کے کہنے پہ عدن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی تھی، آج کی گزری شام نے وہ خوف ختم کر دیا تھا۔ وہ اسے فلیٹ پر چھوڑ کر واپس گھر کی طرف گیا۔
آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ الجھتے ہوئے اندر آیا۔ اتنا تو ڈیڈی کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسئلہ گمبھیر ہے، مگر گھر میں تو ہر طرف سکون تھا۔ وہ ہال میں ممی کے پاس آ بیٹھا جو کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ آئے نہیں اب تک؟ نہیں آنے والے ہوں گے۔ اور تم کہاں تھے 2 دنوں سے؟ گھر ہی نہیں آئے؟ بیزی تھا دوستوں کے ساتھ۔ وہ ابھی ممی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ طلال کی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ میرے روم میں آؤ۔ وہ بغیر رکے اسے حکم دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتا اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ کچھ تو غلط تھا۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ واٹ ہیپن ڈیڈی؟ تم اتنا گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اتنا لو سٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ کیا نہیں دیا میں نے؟ دنیا کی آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ ساری اولاد سے زیادہ صرف تمہیں چاہا۔ تمہاری ہر جائز و ناجائز کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا تھا جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی؟ طلال کی دہاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی تمہاری ماں، مجھے اتنی ڈیل دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب میرا قصور ہے جو تمہیں اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ آج تم ایک طوائف کو بیوی کے طور پہ متعارف کرواتے پھر رہے ہو۔ کون سا مارکا مار لیا ہے جو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہو؟ شاید میں تمہارے اس سو کولڈ نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا اگر اس لڑکی کو کوئی حوالہ ہوتا۔ تمہاری عیاشیوں میں سے بے خبر نہیں تھا میں، پر تم اتنا گر جاؤ گے کہ ایک گندی اینٹ کو میرے محل میں سجانے کا خواب سوچو گے؟ اناف ڈیڈی اناف۔ کس نے کہا ہے یہ آپ سے؟ کس کی جرت ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں زبان کاٹ دوں گا اس کی۔ کیوں اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ غلط کہا ہے کیا میں نے؟ آج میرے مخالفین میرے سر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ طلال احمد کی بہو ایک طوائف ہے۔ بس کر دے ڈیڈی، جھوٹ ہے یہ سب، بکواس ہے۔ اگر وہ طوائف ہوتی تو میری بیوی نہ ہوتی۔ بجائے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے آپ ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کمینی حرکت وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ تمہاری وجہ سے سیاست میں میری پوزیشن ڈسٹرب ہوئی تو زندہ نہیں بچو گے تم۔ اور کیوں کروں میں تمہیں پروٹیکٹ؟ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ غلط ہے کیا یہ کہ تم نے اسے کوٹھے سے خریدا تھا؟ بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا میں نے اس سے۔ وہ ایک باعزت خاندان کی بیٹی ہے۔ آج کے بعد آپ اس کے لیے یہ لفظ یوز نہیں کریں گے۔ اسے قابو نہ آتے دیکھ کر اب کی بار طلال نے پینترا بدلا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کو، میں ہر چیز سنبھال لوں گا، سب کچھ فکس کر لوں گا۔ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے دو، ورنہ کل کو یہ خبر اخباروں میں آ جائے گی اور میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں کھڑے کھڑے تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ بگا کر نہیں لایا جو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں اسے۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ کمپنی آلریڈی اس کے نام تھی، فلیٹ پہلے سے ہی موجود تھا، کمپنی کا سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں محفوظ تھا، سو طلال کی دھمکی نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ طلال کی اس بار دی جانے والی دھمکی سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ابھی سوچ لو، آر یا پار۔ ڈیڈی اگر آپ کی وجہ سے میری بیوی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ساری عمر آپ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ اس کے سرد انداز نے طلال کا دماغ بک سے اڑا دیا۔ جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس طرح کیوں بول رہے ہیں آپ؟ سارا ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے پریشان سی اندر آئی۔ آئیے آئیے بیگم صاحبہ، آپ ہی دیکھیے کون سا چاند چڑھایا ہے آپ کے سپوت نے۔ کیا ہوا؟ یہ پوچھیے کیا نہیں ہوا۔ نکاح کر لیا ہے اس نے، وہ بھی ایک طوائف کے ساتھ، اور کل کی اخباروں میں میرے اتنے سالوں سے کمائی گئی عزت کی دچیاں بکھر جائیں گی صرف اس کی وجہ سے۔ ان کی بات سن کر سارا گرتے گرتے بچی۔ کتنی بار بتاؤں نہیں ہے وہ طوائف؟ اب لکھ کر دے دوں کیا میں آپ لوگوں کو؟ دائم کیا تم نے واقعی کیا کر دیا ہے؟ میں نے ممی نکاح ہی کیا ہے نا، کوئی جرم تو نہیں کر دیا جو آپ سب ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کی بلند ہوتی آوازیں سن کر سارم بھی ادھر ہی آ گیا۔ کیوں کیا یہ سب؟ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے تھے نا تم نیہا سے کمیٹڈ ہو، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ ممی ایک بات کلیئر کر لے، میں نیہا کے ساتھ کبھی بھی کمیٹڈ نہیں تھا۔
یہ سب کیا درا صرف آپ کا اپنی مرضی جانے بغیر آپ جا کر سب کچھ طے کر آئی۔ سارا قصور آپ کا ہے۔ کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسے جا کر میرے ساتھ نتھی کرائیں؟ اسے اس نیچ پہ لانے والی صرف آپ ہیں۔ میں کبھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ آج نہ کل۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، سو بہتر ہے آپ اپنی بانجی کے لیے کچھ اور سوچیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ماں کو سب کچھ باور کروا دیا۔ طلال پانی پی کر اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں نہیں مانتی کسی نکاح کو۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ وہ کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اب وہ دائم طلال کی بیوی اور طلال ہاؤس کی بہو ہے۔ آئندہ اگر میں نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ کسی کی زبان سے بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میری عزت بے شک مٹی میں مل جائے، پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طلال نے پھر سے پوزیشن سنبھال لی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کون سا گناہ کر دیا ہے اس نے؟ شادی ہی کی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے جیے۔ کب سے خاموش کھڑا سارم بالآخر بول پڑا۔ یو شٹ اپ، بند کرو اس کی وکالت کرنا۔ تم پہ بھی اس کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تمہاری تو میں آج ہی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ ذرا بھی تم لوگوں کو خیال نہیں ہے ہمارا۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں سمیہ کو؟ کیا بنے گا نیہا کا جب اسے پتہ چلے گا؟ سارا روتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب بس کر دے ممی، تنگ آ گیا ہوں میں یہ نیہا نامہ سن سن کے، کان پک چکے ہیں میرے۔ اگر ذرا سا بھی خیال ہوتا آپ کو تو کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، آج تک میں اسے گھر نہیں لے کر آیا، صرف اس لیے کہ ہماری وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر میں اسے یہاں لے آتا تو کون تھا جو مجھے اسے یہاں لانے سے روک سکتا؟ تم اسے ایک بار لا کر دکھاؤ یہاں، میں اپنے گھر میں کسی گھٹیا عورت کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بجائے ممی کی بات کا جواب دینے کے دہاڑ سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔